گورنمنٹ گرلز جنا ٹاؤن اسکول کے اندر ایگزام کے دوران جب بچی سے پیپر چھینا گیا، اس کے بعد بورڈ آفس کے اندر میری بچی کو جب انکوائری کے لیے بلایا گیا تو عابدہ کاکڑ کی پرزور کوشش تھی کہ ساری کی ساری اسٹیٹمنٹ ان کی مرضی کے مطابق لکھی جائے۔ السلام علیکم، میرا نام روزینہ ہے۔ ہم کوئٹہ فاؤنڈیشن، بلوچستان کنزیومر سوسائٹی اور الائڈ فیمیل ٹیچرز ایسوسی ایشن کی جانب سے یہ پریس کانفرنس کا انعقاد کر رہے ہیں۔ اس کے کچھ بنیادی وجوہات ہیں جن کی بنا پہ ایک دفعہ پھر مجھے یہاں پہ ایک پریس کانفرنس آرگنائز کرنی پڑی۔ لاسٹ ٹائم جب 3 مئی کا انسیڈنٹ ہوا تھا گورنمنٹ گرلز جنا ٹاؤن اسکول کے اندر ایگزام کے دوران جب بچی سے پیپر چھینا گیا، وقت سے پہلے اس کا پیپر اس سے لیا گیا، بچی کو ایگزامینیشن ہال میں مارا پیٹا گیا اور وہاں پر موجود جو میل چپڑاسی ہے اس نے مجھے بازوں سے دبوچ کر پیچھے ہٹایا۔ ان تمام باتوں میں سے کسی چیز کا کوئی سیریس ایکشن نہیں لیا گیا۔ حالانکہ اس ٹائم ہماری ایجوکیشن منسٹر کی طرف سے ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوا کہ ایک کمیٹی بنائی جائے جو کہ ایک غیر جانبدار کمیٹی ہوتی ہے، نیوٹرل کمیٹی ہوتی ہے، اور اس کمیٹی نے 24 آورس کے اندر انکوائری رپورٹ بنا کے پیش کرنی تھی۔ ہم پولیس کے پاس گئے، ہماری FIR درج کرنے سے انکار کر دیا گیا۔ اس کے بعد بورڈ آفس کے اندر میری بچی کو جب انکوائری کے لیے بلایا گیا تو عابدہ کاکڑ کی پرزور کوشش تھی کہ ساری کی ساری اسٹیٹمنٹ ان کی مرضی کے مطابق لکھی جائے۔ وہ کوئی انکوائری نہیں کر رہی تھی، وہ بار بار کہہ رہی تھی کہ آپ پولیس کے پاس کیوں گئی، آپ میڈیا کے پاس کیوں گئی، آپ جب ایگزام چل رہا تھا آپ ہال کے اندر کیوں گئی۔ حالانکہ دوسری اسٹوڈنٹس کی بنائی ہوئی ویڈیوز سے واضح ہوتا ہے کہ میں ایگزام ہال کے اندر اس وقت گئی تھی جب پیپر ختم ہو چکا تھا۔ ایگزامینیشن ہال میں کوئی 20-25 بچیاں باقی تھیں۔ ایگزامینیشن ہال ایک فش مارکیٹ بنا ہوا تھا اور ہم نے بچوں کے پیپرز کی تصویریں نہیں لی تھی، ویڈیوز ابھی بھی موجود ہیں۔ زمین پر پڑی ہوئی چیٹنگ کی تصویریں لی تھی اور ساری فساد یہاں سے سٹارٹ ہوئی جب ان کی زمین پر پڑی ہوئی وہ چیٹنگ میڈیا پہ آ گئی۔ اس چیز کو کور کرنے کے لیے بورڈ آفس نے نہایت ہی کرپشن کا مظاہرہ کیا، غلط کام کیا، ایک غلط رپورٹ بنا کر ایجوکیشن منسٹر کے حوالے کر کے قصہ کلوز کرنا چاہا۔ ان دا مین ٹائم یہ بھی بتا دوں کہ بورڈ آفس نے مجھے اور میری بچی کو اتنا فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کی کہ ہم آپ کا سینٹر چینج کر رہے ہیں، آپ کی مرضی کی ایگزامینر لگا دیتے ہیں، آپ کی بچی خاموشی سے وہاں پہ ایگزام دے اور قصہ ختم۔ میری بچی نے ایسے بورڈ سسٹم سے ایگزام دینے سے صاف منع کر دیا جہاں پر انویجیلیٹر بچوں پہ شاؤٹ کرتی ہیں، ان سے پیپر چھینتی ہیں، ان پہ ہاتھ اٹھاتی ہیں، اور وہاں پر میل پین موجود ہوتے ہیں جن کے پاس اتنی اتھارٹی ہوتی ہے کہ وہ کسی فیمیل کو ہاتھ ڈال کر کھینچ سکتے ہیں۔ اب یہاں پر میں میڈیا کے تھرو یہ چیز کلیئر کرنا چاہتی ہوں کہ بورڈ آفس نے میری بچی کو ریسٹریکٹ نہیں کیا، میری بچی نے بلوچستان بورڈ کو اس کی نااہلی کی وجہ سے ریجیکٹ کیا۔ یہ بلوچستان بورڈ کی پرفارمنس کے لیے ایک بہت بڑا کوسچن مارک ہے کہ ایک لائق بچہ، ایک قابل بچہ آپ کے بورڈ میں ایگزام دینے سے ہی منع کر دیتا ہے۔ کیونکہ آپ اس قابل نہیں ہیں کہ آپ اپنے بلوچستان کی ایک قابل یوتھ کو رسپیکٹ دیں اور ایک فیئر ایگزامینیشن سسٹم ان کو پرووائڈ کر سکیں۔ میں اس کے باوجود یہ پریس کانفرنس کیوں کر رہی ہوں؟ میری بچی تو سیف ہے، میری بچی کیمبرج بورڈ کی اسٹوڈنٹ ہے، وہ اپنے A لیولز کے ایگزام دے رہی ہے اور ایک اچھے کنڈوسیو اور سیف انوائرمنٹ میں اپنے پیپر، اپنی محنت کے رزلٹ حاصل کر کے وہ آگے بڑھ جائے گی۔ مسئلہ میرے ان تمام ہزاروں بچوں کا ہے جو اس پیتھیٹک سسٹم کے اندر سڑ رہے ہیں۔ بورڈ آفس کی کارکردگی سے پتہ چلتا ہے کہ اعجاز بلوچ اور عابدہ کاکڑ نے پورے بلوچستان میں فیئر اور اچھے شفاف ایگزامینیشن کنڈکٹ کرانے میں وہ ناکام ہو گئے۔ بہت سارے ایسے ریزنز ہیں، آپ کے ایگزامینیشن سینٹرز جو ہیں وہ ان کی قیمتیں لگ رہی ہیں، اس کی انویسٹیگیشن کروانی پڑے گی۔ آپ کے وہاں پہ جو انویجیلیٹرز موجود ہیں ان کو ایگزام SOPs کا پتہ ہی نہیں ہے، ان کو اس قسم کی کوئی ٹریننگ نہیں دی گئی ہے، اور آپ کے انویجیلیٹرز ہم آپ کو پروف کر کے دکھا سکتے ہیں کہ جو آپ کے JV ٹیچرز ہوتے ہیں وہ آپ کے ریکارڈ میں SST شو کیے گئے ہیں اور وہ ایگزام سینٹر کے سپرڈنٹ ہیں۔ جب آپ اس قسم کے فراڈز اور اس قسم کی حرکتیں کریں گے تو اس کا نتیجہ کس کو بھگتنا پڑے گا؟
یہ جو آپ کا بچہ، آپ کا یوتھ جو کل کا ڈاکٹر ہوگا، کل کا ٹیچر ہوگا، نرس ہوگا، ملٹری میں جائے گا، انجینئر ہوگا، وکیل ہوگا، اس کو آپ ایک گلے سڑے ہوئے ماحول سے اور کلچر سے نکال رہے ہیں، اس کی اخلاقیات کو آپ مار رہے ہیں، اس کو آپ پیرالائز کر رہے ہیں، اس کی کریٹیوٹی، اس کی سکلز، اس کی سیلف ریسپیکٹ، ہر چیز کو آپ کمپرومائز کر رہے ہیں۔ کیا بڑے ہونے کے ناطے ہم اپنی گورنمنٹ کو ایسے کرپٹ لوگوں کو اتنی اہم پوزیشنز پہ بیٹھنے کی اور اتنا سینسٹیو سسٹم چلانے کی پرمیشن دے سکتے ہیں؟ اس چیز کو ہم لے کے نکلے ہیں، ہمارے کچھ مطالبات ہیں، میں سر سے ریکویسٹ کروں گی کہ وہ مطالبات آپ کے سامنے پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میڈم نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اس پر روشنی ڈالی۔ میں آپ تمام صحافی حضرات کا شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور ہماری آواز بن رہے ہیں۔ مطالبات کے سلسلے میں بلوچستان کنزیومر سوسائٹی اور الائڈ فیمیل ٹیچرز ایسوسیشن کے نائب صدر یہاں پر تشریف فرمائے عذرا گل صاحبہ۔ مطالبات مشترکہ ہیں ہمارے، جو عوام اور بچوں اور والدین سے متعلق ہے۔ سب سے پہلا مطالبہ جو ہے وہ امتحانات میں، اس پر آپ سوال بھی بنا سکتے ہیں، امتحانات میں سال میں صرف ایک بار ایک ٹیچر کی ڈیوٹی لگائی جائے۔ نمبر 2، امتحانات کے دوران سینٹروں کی مبینہ خرید و فروخت کے لیے ایک تحقیقاتی کمیٹی قائم کی جائے۔ نمبر 3، امتحانی ڈیوٹی کے SOPs کے برعکس ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے غلط اندراجات کی تحقیقات کی جائے اور غلط ریکارڈ رجسٹر کروانے والوں کا محاسبہ کیا جائے۔ نمبر 4، امتحانات میں سینٹر انسپکٹر سینئر ریٹائرڈ ٹیچرز تعینات کیے جائیں۔ نمبر 5، امتحانات سے پہلے اسٹوڈنٹس کے لیے اویئرنیس ورکشاپ کا اہتمام کیا جائے۔ نمبر 6، امتحانی عملے کی اخلاقی تربیت اور اسٹوڈنٹس کی حراسیت سے امتناع کے لیے SOPs بنائی جائیں۔ نمبر 7، ٹیچرز یونین بیوروکریسی بااثر والدین کا امتحانات کے دوران مداخلت اور پریشر کا سدپاب کیا جائے۔ نمبر 8، ائمہ ترین کے لیے تعلیمی بورڈ سے ہٹ کر ذمہ دار کمیٹی تشکیل دی جائے۔ نمبر 9، اسکول ٹائمنگ کے دوران پرچے نہ لیے جائے۔ نمبر 10، بورڈ اور یونیورسٹی کا 10 سالہ ریکارڈ چیک کیا جائے کہ کون کون سے ٹیچرز تمام امتحانات میں مسلسل ڈیوٹی پر لگائے گئے اور ذمہ داروں کا تعین کر کے ان کا محاسبہ کیا جائے۔ نمبر 11، تمام فیمیل امتحانی مراکز میں کلاس 4 سے لے کر سینٹر انسپکٹر تک فیمیل سٹاف تعینات کیے جائے۔ یہ ہمارے مطالبات ہیں اور اگر ان پر عمل درآمد نہیں ہوتا تو ہم اس سلسلے کو آگے دوام دیں گے۔ باقی جو سوشل ویلفیئر کی تنظیمیں ان سے بھی ریکویسٹ کریں گے، ان کو بھی اس میں شامل کریں گے، والدین کو بھی شامل کریں گے، ہر درد دل رکھنے والے دوست کو، صحافی برادری کو، وکلاء کو، ڈاکٹرز کو، یہ سب کا مشترکہ مسئلہ ہے۔ سب کے بچے اس سے افیکٹ ہو رہے ہیں، تعلیمی نظام تباہ ہو رہا ہے، سسٹم گل سڑ گیا ہے، بدبودار ہو گیا ہے۔ اس سے ہم نے مل کر اس گن سے، اس گٹر سے اس کو نکالنا ہے۔ شکریہ۔ سوال آپ کو میڈم یہ بتائیں کہ آپ نے اپنے کے دوران ذکر کیا کہ دوسرے اسٹوڈنٹ کی ویڈیوز، جی، لیکن امتحانی سینٹر میں بچوں کے ساتھ موبائل کہاں سے آ گیا کہ اس نے سینٹر کے اندر ویڈیوز بنا لی؟ کوئی پلاننگ نہیں ہے۔ اچھا، دوسرا، سر نے مطالبات میں بتایا کہ سینئر ٹیچرز وغیرہ جو ریٹائرڈ ہو ان کو تعینات کیا۔ تو ٹیچرز جب ریٹائرڈ ہو گیا، اس نے ابھی تک خودوں کو امتحانی سینٹرز کو دوسرے تعلیمی اداروں کو صحیح نہیں کیا۔ اب ریٹائرمنٹ کے بعد وہ کیا مطلب ایسا وہ کرے گا کہ ہمارا تعلیمی نظام صحیح ہو جائے؟ ٹھیک ہے سر۔ یونینز کو کون روکے گا جو فرمائشی خرید فروخت کا، جیسے اس نے ذکر کیا، خرید فروخت والے ٹیچرز کو امتحانی مراکز میں لگاتے ہیں، اس کی ڈیوٹیاں لگاتے ہیں، اس کو ایکسٹرا وہ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے سر۔ جب تک یونین موجود ہوگا، جب تک یہ سب فرما رہے کہ ریٹائرڈ ٹیچرز ابھی تک گھر میں بیٹھنا نہیں چاہتے، ریٹائرمنٹ کے بعد بھی سینٹر میں جانا چاہتے ہیں، اس کا مطلب اس سے پہلے سینٹر کا مزہ یہ ہے
तो इस तरह बच्चों के, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल का क्या बनेगा जब तक टीचर सही नहीं होंगे, ठीक, यूनियन सही नहीं होगा, टीचर्स के माहौल सही नहीं होंगे, किस हमारे बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा, तबाह बर्बाद होगा। उस तबाही के जिम्मेदार कौन है? यही टीचर यूनियन, टीचर्स, इस तरह से हेड जो भी ये जिम्मेदार है इस चीज़ों की, जो बातें आप कर रहे हो, ये तमाम बातों की जिम्मेदारी टीचर्स पे है। सही। तो आप इस बारे में क्या? सर, सबसे पहला सवाल आपका ये, आपने माशाल्लाह पूरा एक पैराग्राफ क्वेश्चंस का डाल दिया, वन बाय वन मैं आंसर करूंगी। पहला सवाल ये कि एग्जामिनेशन सेल के अंदर मोबाइल फ़ोन क्या कर रहा है। जब आपके एग्जामिनेशन सेल में इन्विजिलेटर को भेजने से पहले आप उसको अच्छी तरह से ट्रेन करके एग्ज़ाम की सारी SOPs बताएंगे, तो आपके एग्जामिनर्स बच्चों की प्रॉपर चेकिंग करके उनको एग्जामिनेशन सेल के अंदर अलाउ करेंगे। उसके बाद मोबाइल की जो भी पॉलिसी होगी, आया वो स्कूल गेट के या एग्जामिनेशन जो कॉलेज के अंदर बच्चे आ रहे हैं उस बिल्डिंग के अंदर ही मोबाइल अलाउड नहीं है, या फिर एग्जामिनेशन सेल के अंदर एंटर होने के बाद वो सारे फ़ोन उन्होंने अपनी एग्जामिनर को सबमिट करवाने हैं और पेपर ख़त्म होने के बाद लेने हैं। इस तरह की कोई SOP होगी तो इस चीज़ों को, मतलब SOPs होना मस्ट है। दूसरी बात आपने कहा कि टीचर्स ज़िम्मेदार हैं। मैं कहती हूँ टीचर्स को मैं किसी भी कीमत पे ब्लेम नहीं दे सकती। वो बंदा ज़िम्मेदार है जिसने अपनी पसंद के ऐसे एग्ज़ामिनर्स को खुली छूट देकर एक सुपरिटेंडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी देकर उस एग्ज़ाम सेंटर में भेजा ही इस मकसद के लिए। तो आपकी एग्ज़ाम कंट्रोल ज़िम्मेदार है, आपका बोर्ड जो सिस्टम है बलोचिस्तान बोर्ड वो ज़िम्मेदार है, टीचर ज़िम्मेदार नहीं है। टीचर तो बहुत बाद में आता है। सबसे पहले जो इतनी जी टीचर यूनियन भी अगर आपके सिस्टम में एक स्ट्रिक्ट पॉलिसी है तो वहाँ पे टीचर यूनियन के अपने कुछ लिमिट्स होंगे, उनके हाथ इतने लंबे नहीं होंगे कि एग्जामिनेशन सेल के अंदर तक का माहौल जो है वो उनके कंट्रोल में होगा। इसके लिए आपके पास स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ होनी चाहिए, आपके पास रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए, फिर उन रूल्स एंड रेगुलेशन को इम्प्लीमेंट होना चाहिए और इम्प्लीमेंट ना होने की सूरत में उसकी पेनल्टीज़ होनी चाहिए, फाइन्स होनी चाहिए। बच्चों पे तो आप इतना शेर हैं कि उनका पेपर आधा घंटा पहले भी छीन लेते हैं, और बच्चों पे तो आप इतना शेर हैं कि जब वो बेचारे स्कूल से या कॉलेज से 1-2 दिन के लिए एब्सेंट होते हैं तो आप उनसे 1000 से लेकर 3-3, 4-4 हज़ार तक की अपनी तरफ से बनाई गई फ़ीसें भी वसूल कर रहे हैं। टीचर्स के साथ, टीचर यूनियन के साथ भी आपको इस तरह की कुछ लिमिट्स रखनी चाहिए। टीचर यूनियन बने लेकिन उसके भी अपनी कुछ SOPs हों, वो इतने शेर नहीं हो कि एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर आके इन्विजिलेटर भी अपनी मर्ज़ी का हो और जो उनके फेवरेट बच्चे हैं उनको भी वो फैसिलिटेट कर रहे हो। बाकी आपने कहा कि एग्ज़ाम के अंदर जब सारे का सारा ब्लेम हम टीचर पे डालते हैं तो ये चेन टू चेन ये बातें बहुत दूर तक चली जाती हैं कि क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम उसका जो करिकुलम है, उसकी जो पॉलिसीज़ हैं, क्या वो हमारे नए दौर की जो नीड्स हैं उसको मैच कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। हम अभी तक बच्चों को वही 100 साल पुराना वाला एजुकेशन सिस्टम जो है वो पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे अक्सर स्कूल खंडरात हैं, वहाँ पे टीचर्स ही मौजूद नहीं हैं। अगर टीचर मौजूद हैं भी तो क्या वो बच्चों को उस तरीके से पढ़ाते हैं? क्या आपके विजिट्स होते हैं? क्या आप अपने एजुकेशन सिस्टम को सीरियस लेते हैं? क्या आप चेक करते हैं कि जो फंड स्कूल में दिए जाते हैं वो वाकई वहाँ पे बच्चों के फ़वाइद के लिए इस्तेमाल होते हैं या नहीं होते? बहुत सारे लेवल्स पे आपको तहकीकात करनी पड़ेंगी। मैं सिर्फ एक छोटी सी मिसाल रखती हूँ। इसी क्वेटा में कैम्ब्रिज बोर्ड का इम्तिहान होता है, लंदन बोर्ड का। इसी क्वेटा के मेल फीमेल टीचर्स जो होते हैं, प्राइवेट टीचर्स, वो जाकर आपके एग्जामिनेशन में ड्यूटीज़ देते हैं। इतना डिसिप्लिन्ड एग्ज़ाम होता है कि 1 सेकंड आपका पेपर इधर से उधर नहीं होता। आपके बच्चे खामोशी से बैठ के अपना पेपर अटेम्प्ट करते हैं। यही क्वेटा के स्टूडेंट्स होते हैं, यही बलोच पठान फैमिलीज़ के बच्चे होते हैं। ये जब कैम्ब्रिज सेंटर के अंदर एंटर होते हैं, ये वहाँ पे चीटिंग क्यों नहीं करते? ये वहाँ पे एग्जामिनर्स पे हाथ क्यों नहीं उठाते? वहाँ के चपरासी इतना जुर्रत कैसे नहीं कर सकते कि वो किसी फीमेल स्टूडेंट या फीमेल टीचर या फीमेल पेरेंट को हाथ लगा ले? वहाँ पे चीज़ें इतनी अच्छी क्यों हो रही? क्योंकि एक बेस्ट सिस्टम के थ्रू, अच्छी SOPs के थ्रू, एक प्रॉपर लॉज एंड रेगुलेशंस के थ्रू उनका सिस्टम चल रहा है। अगर आप अपना नहीं बना सकते, आप किसी और का कॉपी कर लें, लेकिन चीज़ें सुधार लें। मज़ीद हमारे बच्चों के साथ, मज़ीद हमारे बच्चों के फ्यूचर के साथ हम आप लोगों को इस बोर्ड सिस्टम को खेलने की परमिशन नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एजुकेशन
ایک ایسا سورس ہے جس کے ذریعے ہم اپنی نسلوں کو کچھ دے سکتے ہیں. یہ جو بہت سارے بڑے بڑے خطبے دیے جاتے ہیں، بلوچستان کے وسائل، بلوچستان کے مسائل، بلوچستان کے مسائل، ان سے کچھ نہیں ہونے والا. جب تک آپ کی جنریشن کے اندر اویئرنیس نہیں آئے گی، آپ کا بچہ خوددار نہیں ہوگا، ایک صاف شفاف تعلیمی ماحول سے پل کر باہر نہیں نکلے گا، اس کی بنیاد جو ہے وہ آپ ایک کرپٹ سسٹم کی بیس پہ نہیں رکھیں گے، تب تک آپ کے مسائل بھی حل نہیں ہوں گے، آپ کے وسائل جو ہیں وہ بھی پراپر طریقے سے یوز نہیں ہوں گے. تو بلوچستان کی فیور میں، بلوچستان کی ترقی کے لیے، بلوچستان کی خوشحالی کی اگر آپ نے بات کرنی ہے تو وسائل اور مسائل کا رونا چھوڑ دیں. آپ پہلے اپنی جڑوں پہ کام کرنا شروع کر دیں. آپ اپنی جو نئی جنریشن ہیں ان کو ایک سیف اور اچھا انوائرمنٹ دیں، ان کو خوددار بنائیں، ان کو چوری کرنا مت سکھائیں، ان کو آپ راہ راست پہ لے کریں. صاحب آپ تو پرانے ٹیچر بھی رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ کی طرف سے کنٹرولر ایگزامینیشن یا جو چیئرمین بورڈ ہوتا ہے وہ ہالس کی وزٹ کرنے کا کوئی ایس او پی ہے، یا جو ٹیچرز ہیں وہ جو لگتے ہیں ڈیوٹیز پہ وہ کوئی اسکول کے پرنسپل سے یا ہیڈ ماسٹر سے کوئی مانگتے ہیں کوئی ایسا کہ بھی آپ اپنے ایگزامینیشن ہال میں ڈیوٹی لگانا چاہتے ہیں، ایسا کوئی سسٹم ہے؟ پھر دوسرا یہ ہے کہ سینٹروں میں ایک ہی سینٹر میں ہال نہیں ہے، اسکول میں 8 کمروں میں ایگزام ہو رہا ہے، 3 بندے انویجیٹر لگے ہیں، ایک سپرڈینٹ ایک ڈپٹی سپرڈینٹ لگا ہے. تو مجھے بتائیں کہ کس طرح سے آپ یہ ایگزامینیشن سسٹم اس طرح سے ہی چلتا رہے گا، یا باقاعدہ سے کوئی کنٹرولر یا ایگزامینیشن ہال وغیرہ وزٹ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں انوائرمنٹ کیسا ہے، بچوں کے بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، کئی اسکولوں میں ڈیسک نہیں ہوتے، کرسیاں نہیں ہیں، کوئی زمین پہ بیٹھ کے ایگزام دے رہا ہے، تو فیسیں اتنی لے رہے ہیں ایگزامینیشنز کی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں کوئی ریفارمز لانے کی ضرورت ہے، یا یہی پرانا سسٹم چل رہا ہے، یا پرانا سسٹم تھا انہوں نے اس کو تبدیل کیا ہے؟ یہ آپ کا سوال بڑا ریلیٹڈ ہے. اس سے پہلے میں بھائی کے سوال کا جواب دوں. ریٹائرڈ ٹیچر کے حوالے سے انہوں نے کوشچن کیا تھا جس کا میڈم کی طرف سے جواب نہیں آیا، تو میں کوشش کروں گا کہ وہ خاطر خواہ جواب دے سکوں. بات یہ ہے کہ ہم نے یہ مطالبہ جو رکھا ہے کہ ریٹائرڈ ٹیچر کو سینٹرل انسپکٹر بنایا جائے، تو اب بھی ٹیچر ہی سینٹرل انسپکٹر بنائے جا رہے ہیں. ایک جی وی ٹیچرز کو کوئی ایس او پیز ہوں گے لیکن ایس او پیز پر عمل درآمد نہیں ہو رہا. سینٹرل انسپکٹر کے لیے وہ گریڈ 19 کا بندہ ہونا چاہیے، لیکن یہ گریڈ 7 اور 14 کے لوگوں کو سینٹرل انسپکٹر بنا لیتے ہیں. نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایک سائنس ٹیچر امتحان میں بھی لگے گا، اس کے بعد پریکٹیکل بھی لے گا، پھر اس کے بعد سینٹرل انسپکٹر بھی وہ لگے گا، تو اور وہ سال 12 مہینے وہ لگتا چلا آ رہا ہے، اس نے کلاس کی شکل نہیں دیکھی، تو ان ہزاروں بچوں کا کیا بنے گا جو اس کے زیر کفالت ہے یا زیر تعلیم ہے؟ ان کے پیریڈ تو ضائع ہو رہے ہیں، وہ تو سارا سال امتحان میں جا رہے ہیں. تو اس خلا کو پر کرنے کے لیے ہم نے یہ مطالبہ رکھا ہے کہ بجائے ایک سائنس ٹیچر جس کا کام پڑھانا ہے، جس کا کام اپنا پیریڈ لینا ہے، وہ امتحانوں میں گم ہے، تو اس کے متبادل کے طور پر ایک ریٹائرڈ سائنس ٹیچر یا ایلیجیبل ٹیچر جو بالکل فٹ بھی ہے اور اس کام کا تجربہ بھی رکھتا ہے، وہ عمر کے اس حصے میں کہ وہ کرپشن کا سوچ بھی نہیں سکتا اور رضاکارانہ طور پر ایک کام بھی کرنا چاہتا ہے، اس کو کوئی شوق نہیں ہے، وہ تبدیلی کے لیے، اصلاح کے لیے آنا چاہتا ہے، تو میرے خیال میں یہ قیمت جو ہے نا بری نہیں ہے. اس قیمت پر اگر اس ریٹائرڈ ٹیچر کو لگایا جائے تو ہمارے بچوں کا مستقبل سیف ہو جائے گا. رہ گئی آپ کے سوال کی طرف میں آتا ہوں کہ آپ نے جو کچھ فرمایا بالکل بجا ہے. ایس او پیز موجود ہیں، فیسز بہت زیادہ کلیکٹ ہو رہے ہیں، یہاں تک کہ صرف مائگریشن کے 40,000 روپے وہ لے لیتے ہیں، اور لیٹ فیس تو آپ کو پتہ ہے کہ 10, 20, 30,000 تک پہنچ جاتے ہیں. تو یہ بورڈ کی انکم کم نہیں ہے، سارا بوجھ جو ہے بچوں پر تقسیم ہو رہا ہے، والدین پر تقسیم ہو رہا ہے. تو اس کے بدلے میں بورڈ آفس آپ کو کچھ بھی سہولیات پرووائڈ نہیں کرے. بچے آپ نے اکثر دیکھے ہوں گے کہ بچے زمین پر بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے لیے چٹائی تک نہیں ہوتی ہے، اور وہ ایسے کمبائنڈ بیٹھے کبوتروں، جس طرح کبوتر خانے میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اس طرح. آپ اس ماحول میں آپ نقل کا سدباب کیسے کریں جب بچے گیٹ ٹوگیدر بیٹھے ہوئے ہوں؟ وہ تو ایک دوسرے کے پرچے دیکھ کر جو ہے نا حل کر رہے ہوتے. تو یہ بلیم کس کو جائے گا؟ بلیم والدین کی طرف سے، معاشرے کی طرف سے بورڈ آفس کو جائے گا کہ بھئی جب ہم نے آپ کو پیمنٹ کی، ہزاروں روپے پیمنٹ کیے، اس کے بعد پھر آپ نے ہمیں ایک چیئر تک میسر نہیں کیے.
تو یہ ہے، اور اسی کے خلاف ہم نکلے ہوئے ہیں کہ اس خرابی کو دور کرنے کے لیے ہم سب مل کر اس کی اصلاح کی کوشش کریں گے. سوالات اٹھیں گے، ہم پوچھیں گے کہ بھائی آپ پوچھیں گے، والدین پوچھیں گے کہ ہم جو فیس دے رہے ہیں اپنا پیٹ کاٹ کر آپ کو جو ہے نا وہ فیسیں دے رہے ہیں، اس کے متبادل آپ ہمیں کیا سہولیات فراہم کریں. شاہین صاحب، آپ یونین میں رہے ہو، آپ سینئر ٹیچر ہو، آپ نے یونین چلائے، پالیسی میں بیٹھے ہو، تمام لوگوں کے ساتھ ادارے میں آپ کے کردار ہے، لیکن آپ نے ریٹائرمنٹ کے بعد بھی جو ہے نا کچھ نہیں کیا اس کے لیے. اس پالیسی میں آپ کا کیا حصہ ہے کہ بچوں کے SOPs میں، ایگزام میں، اسکول چلانے میں، اسکول کی حاضری میں ٹیچرس کی کردار آپ کیوں اس سے استثنا دے رہے ہو ٹیچرس کو؟ ٹیچرز ہی تو سب کے ذمہ دار ہیں. ٹھیک ہے، بورڈ آفس ہوگا اپنی جگہ پہ، میں ہوں گا اپنی جگہ پہ، والدین اپنی جگہ پہ، لیکن سب سے بڑے جب ٹیچر حاضری نہیں دیتے، ٹیچر بیان بازی کرتا ہے، ٹیچر جو ہے نا سروس بک لے کے دفتروں میں سروس بک لے کے گھومتے ہیں کہ پڑھانے کا سروس بک بنا کر کے اس سے پیسہ وصول کروں، اور پڑھانے کے لیے نہیں جاتے، تو ٹیچر ہی معاشرے کی سب بگاڑ کی ذمہ دار. بات آپ کی درست ہے. یہاں پر دیکھیں ایجوکیشن سسٹم میں ایک بہت بڑا ایک سسٹم ہے، نیچے سے لے کر اوپر تک. پہلے ایک ڈائریکٹر تمام بلوچستان کو کنٹرول کرتا تھا، ایک ہی ڈائریکٹر ہوتا تھا، اس کے پاس ایک کٹارہ جیپ ہوتی تھی، وہ پورے بلوچستان کو کنٹرول کر لیتا تھا. یہ آج کل تو نیا دور آ گیا. اس زمانے میں سائیکلوسٹائل ہوتا تھا، سائیکلوسٹائل سے وہ سائیکلوسٹائل کر کے ودن 24 گھنٹے آپ کا لیٹر تمام بلوچستان کو سر ہو جاتا تھا. آج اس سائنس کے دور میں نیٹ بھی ہے، موبائل بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن 3 دن کے بعد وہاں پر اطلاع ملتی ہے. تو پہلے ایک ڈائریکٹر ہوتا تھا، اب ایک ڈائریکٹر کی جگہ 5-5 6 ڈائریکٹر بیٹھے ہوئے ہیں. سیکرٹری ایک ہوتا تھا، اب ایجوکیشن وہ اس کا کالجز کا الگ ہے، اسکول کا الگ ہے. بورڈ میں چند ایک لوگ ہوتے تھے، بورڈ ایک پورا ایک لشکر ہے. تو اسی طرح باقی بھی آپ دیکھ لیں کہ یعنی ہم نے وہ سہولیات و بہم کی ہے جو خلا تھا ایڈمنسٹریشن کی طرف سے، وہ پر ہو چکا ہے. اس سے زیادہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. زیادہ ہوگا تو گند پھیلے گا، لیکن اس کا رزلٹ کچھ بھی نہیں ہے. اب رہ گئی بات ٹیچرز کی. ٹیچرز یقینی بات ہے کہ جب معاشرہ اوپر سے سڑ رہا ہو تو نیچے سے سڑال جو ہے نا زیادہ پھیلتی ہے. ٹیچر سارے فرشتے نہیں ہیں، اس میں ایسے لوگ ہوں گے جو غیر حاضری بھی کرتے ہوں گے، جو ڈیوٹی سے فرار بھی چاہتے ہوں گے، جو کمائی بھی کرنا چاہتے ہوں گے. تو ان کی سدباب کے لیے پورا آپ کا ایک سسٹم موجود ہے. ہم تو مطالبہ کریں کہ بھئی آپ اپنا سسٹم واقعہ بیکار کیوں ہے، عزم معطل کیوں ہے. وہ اس کی SOPs ہے، قانون ہے، قواعد ہے، ضوابط ہے، اس پر عمل درآمد نہیں ہو رہا، اور ہم یہی چیخ رہے ہیں کہ بھئی اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے. یعنی بورڈ آفس میں آپ کا بائیلاز موجود ہے، لیکن اس کی طرف کوئی آ ہی نہیں رہا ہے. یعنی دیکھیں اب ہم کہاں پر ہو رہے ہیں کہ ایک JV ٹیچر وہ اپنا، یعنی کچھ ٹیچر ایسے ہیں کہ اپنے آپ کی ڈیزگنیشن جو ہے وہ SST شو کر لیتے ہیں، اس کا ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر اس پر اسٹیمپ بھی لگا لیتا ہے. JV ٹیچر گریڈ 9 کا ٹیچر جا کر بورڈ آفس میں گریڈ 17 کو اپنے آپ کو شو کرتے ہیں SST. وہاں سے وہ سینٹر سپرنٹینڈنٹ بن جاتا ہے. نہ بورڈ والے پوچھتے ہیں، نہ آپ کا ڈائریکٹریٹ والے پوچھتے ہیں. ٹیچر مزے کر رہے ہیں، سسٹم تباہ ہو رہا ہے. تو بھائی کس نے روکا ہے کہ آپ اس کے خلاف FIR کیوں نہیں کاٹتے ہو، اس کو نئے میں کیوں نہیں ڈالتے ہو؟ ریکارڈ موجود ہے. یہی اسی لیے تو مطالبہ کریں کہ 10 سال سے آپ بورڈ کا ریکارڈ نکالیں، اس میں آپ کو سینکڑوں ایسے ٹیچر مل جائیں گے جس کی ڈیزگنیشن JV ٹیچرز ہے، لیکن وہ SST کی پوسٹ پر انہوں نے پتہ نہیں درجنوں امتحان کنڈکٹ کیے. وہ تو سارا ریکارڈ پر موجود ہے. اس کی تحقیقات ہو سکتی ہے، اس کے لیے کمیٹی بنائے، سزا دے، لٹکا دے، اس کو نوکری سے نکال دے. ہم نے کب روکا ہے اس کو؟ ہم تو یہ مطالبہ کریں کہ جس نے کرپشن کی ہے، جو کرپشن کر رہا ہے، اس کا راستہ روکنے کے لیے ہم جو ہے نا آپ کا دست و بازو بنیں گے. والدین سے درخواست کرتے ہیں کہ اس سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمارا یہاں پریس کانفرنس کا مطلب یہ ہے کہ سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے جہاں جہاں جس کی کوتاہی ہے اس کو رفع کرنے کے لیے مل جل کر اجتماعی کریں، گریبان سے پکڑے، محاسبہ کریں. ڈائریکٹر ہے، سیکرٹری ہے، وزیر تعلیم ہے، وزیر اعلیٰ ہے، جو بھی ہے، ٹیچر ہے، یونین ہے، جو بھی ہے، سب کو مل کر اس کا محاسبہ کرنا چاہیے. جب ہم سب اس کے لیے بولیں گے تو پھر کچھ اصلاح کی یا کوئی